مرنے والوں کی فہرست بنانے کا مہینہ۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ مسند ابی یعلا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 277، حدیث نمبر 4890۔ آقا شعبان کے اکثر روزے رکھتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے تھے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 648، حدیث نمبر 1970۔ حدیث پاک کی شرح شارح بخاری حضرت علامہ محمد مفتی محمد اشرف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ علیہ قوی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، مراد یہ ہے کہ شعبان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ اسے تغلیباً غلبے اور زیادت کے لحاظ سے کل یعنی سارے مہینے کے روزے رکھنے سے تعبیر کر دیا، جیسے کہتے ہیں فلاں نے پوری رات عبادت کی، جبکہ اس نے رات میں کھانا بھی کھایا ہو اور ضرورت سے فراغت بھی کی ہو۔ یہاں تغلیباً اکثر کو کل کہہ دیا۔ مزید فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شعبان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، البتہ جو کمزور ہو وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس سے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا۔ یہی محمل ہے، یعنی مراد مقصد ہے ان احادیث کا جن میں فرمایا گیا کہ نصف یعنی آدھے شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 738، نزہۃ القاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 377 اور 380۔ دعوت اسلامی میں روزوں کی بہاریں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فضان سنت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1379 پر ہے، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی فرماتے ہیں، مذکورہ حدیث پاک میں پورے ماہ شعبان المعظم کے روزوں سے مراد اکثر شعبان المعظم یعنی مہینے کے آدھے سے زیادہ دنوں کے روزے ہیں۔ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 303۔ اگر کوئی پورے شعبان المعظم کے روزے رکھنا چاہے تو اس کو ممانعت بھی نہیں۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے کئی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں میں رجب المرجب اور شعبان المعظم دونوں مہینوں میں روزے رکھنے کی ترکیب ہوتی ہے اور مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ یہ حضرات رمضان المبارک سے مل جاتے ہیں۔ شعبان کے اکثر روزے رکھنا سنت ہے۔
المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوائے چند دنوں کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 182 حدیث نمبر 736۔ ہمارا یہ تبلیغ 92 دینی چینل، اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔